بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم نتابع یا طلاب من هنا CH کلمہ CH. سیاج سے اب ہم آگے پڑھتے ہیں. کوئی بھی باڑ ہو, ٹھیک ہے نا, ایک باؤنڈری ٹائپ کی جو بنی ہوئی ہوتی ہے, جیسے بعض وقت وہ آپ نے دیکھا ہوگا خاردار کاریں ہوتی ہیں, اس کی یہ لوگ باڑ بنا دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, باؤنڈری بنا دیتے ہیں, تو اس کو کہتے ہیں سیاج. سیاج کہتے ہیں کسی بھی باڑ کو, اور یعنی باؤنڈری وال جیسے ہو گئی اس کو. اچھا, منشار آری ہو گیا. منشار مانا آری, تو دوہرا بھی لیں اس کو. سیاج, سیاج منشار, سیاج باڑ سیاج گرل سیاج ہو گیا. اس کے بعد ہاں, سیاج اس کے بعد آگے بتائیے سیاج کیا ہوگا. آگے کیا لفظ لکھا ہوا ہے, بولیے. منشار منشار ہے نا, منشار. منشار تو منشار کا کیا مطلب ہو گیا؟ پہلے ہم نے پڑھا تھا منشار حدیدی یعنی لوہے والی آ رہی, یہ بھی تو لوہے والی لگ رہی ہے. وہ ہاں, مطلب آپ حدیدی نہ بھی لگائیں تو بس منشار ہی کہتے ہیں وہ لوگ عام طور پر, بآری, ٹھیک ہے نا. صحیح. اور اگر آپ کو میں ایک چیز دکھاتا ہوں, دیکھیں سیاج جو ہے نا وہ کیا چیز ہے. ایک منٹ, ابھی تھوڑی دیر کے لیے اسکرین چلی جائے گی, پھر میں آپ کو ایک اسکرین شیئر کرتا ہوں تو آپ کو آسانی آپ لوگوں کو. ہیلو آ رہی ہے جی, آ رہی ہے. اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جواب دیجیے. ہیلو جی جی ہاں, تو ہیلو. دیکھیں یہ میں نے سیاج لکھا ہے, تو یہ سب چیزیں آ گئی. دیکھیں اس ٹائپ کی ہے, یہ دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھیں یہ نا ایک باؤنڈری سی بنی ہوئی ہے نا لوہے کی, جیسے جا رہی ہے, ساری سیاج ہے, باڑ ہے. یہ بھی جو بنا ہوا ہے یہ بھی سیاج میں شامل ہے, سب الگ الگ سیاج اسٹائل میں یہ بنا ہوا ہے. یہ ہر ہے طرح چیز ہے کی گرل سیاج. کوئی بھی ایسی چیز جس سے آپ کسی کا احاطہ کریں, باؤنڈری بنائیں, تو وہ سیاج میں آتے ہیں. اچھا, اب ہم دوبارہ اپنی اس پر آنے کو. اس کے بعد آگے منشار. تو منشار کے ساتھ میں نے عرض کیا کہ حدیدی نہ بھی لگائیں تو مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. منشار کا معنی آری ہوتا ہے. اس کے بعد ہو گیا شمعہ. بولیے شمعہ. ٹھیک ہے, شمعہ ویسے تو موم بتی کو بھی کہتے ہیں, اور ٹیوب لائٹ کو بھی یہ لوگ بول دیتے ہیں شمعہ, ٹھیک ہے نا. اچھا, انہوں نے ایک اور ورڈ لکھا ہوا ہے مصباح. مصباح عام طور پر جو ہے یہ لیمپ کو کہتے ہیں. جو لیمپ ہوتے ہیں نا, جیسے گھروں میں بیڈ کے ساتھ لیمپ رکھا ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں. اور اگر آپ باقاعدہ ٹیوب لائٹ کہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے عام طور پر جو ہم نے ایک ورڈ سنا, یا انہوں نے نہیں لکھا لیکن آپ لکھ لیں, وہ نیون. کیا کہتے ہیں یہ دیکھیں, نیون. نیون بھی کہتے ہیں ٹیوب لائٹ. ٹھیک ہے, اب الگ الگ عرب ہیں, وہ الگ الگ ان کے انداز ہیں. تو یہ الگ الگ ورڈز ہیں جو میں نے آپ کو بتایا, یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کو؟ ہیلو جی سر آواز آ رہی ہے. اسماء اوکا جید. ہاں, تو نیون بھی کہہ دیتے ہیں بعض اوقات. اور جیسے بلب جو ہوتا ہے, جسے ہم جیسے پہلے جو بلب استعمال ہوتے تھے, ایک تو یہ ہے نا کہ مصباح التوفیر, انرجی سیور تھا. بلب کے لیے لمبا بھی کہہ دیتے ہیں, لمبا, لمبتن, لمبا بلب ہو گیا. لیمپ سے نکلا, لیمپ سے لمبا. لیمپ نہیں, یہ نارمل جو بلب جو پہلے جو ہوتا تھا, جو پرانی ٹیکنالوجی تھی, جو پیلی اچھا پیلی لائٹیں, لمبا, اب وہ جو دیکھا بلب سر چلتا لکھا تھا. ہوا. ہاں, لمبا, لمبتن. اور نیون ٹیوب شمعہ. لائٹ کے لیے کہہ دیتے ہیں. اچھا, شمعہ تو آج بھی اس کو موم بتی کے لیے شمعہ کہتے ہیں. مصباح مانا کوئی بھی جو ہے چراغ. ہاں, چراغ اصل ورڈ ہے, لیکن مصباح یہ سیور کے لیے بھی آج کہہ دیتے ہیں. مصباح لیمپ کے لیے بھی یوز کر لیتے ہیں. تو یہ اس طریقے کے اس کے ان معنی کے, مطلب ان کلمات کے معنی ہوتے ہیں. اسی طرح یہ کیا لکھا ہوا, مقبس یعنی ساکٹ, یہ آپ دیکھ رہے ہیں جس میں ہم کوئی بھی تار وغیرہ لگاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ساکٹ جو ہے اس کے لیے مقبس ہو گیا. اچھا, کیل ہے, کیل وغیرہ مقبس. دیواروں میں ٹھوکتے ہیں, اس کو کہتے ہیں مسمار. یہ مسمار, مقبس. کیل جو ہے مسمار ہو گیا. اس کے بعد فین. فین کے لیے آپ نے ورڈ پڑھا تھا, بتائیں کیا پڑھا تھا ہم نے, کیا لکھا بھائی؟ مروحہ. مروحہ. مروحہ, مروحہ. صابون. ہم صابن لکھتے ہیں, بے کے بعد فوراً نون لکھ دیتے ہیں, صابن. یہ لوگ کہتے ہیں صابون. وہی ہے صابون, صابونی. صابون. اس کے بعد انہوں نے لکھا ہوا ہے محمصۃ خبز, یہ ٹوسٹر ہو گیا. تو ٹوسٹر کے لیے کیا یوز کیا, دیکھیں یہ ٹوسٹ جو ہوتے ہیں یعنی پاپے, تو اس کو آپ دیکھ لیں اس طرح, یہ مشین میں اس طرح, روٹی. یا پھر اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو بریڈ وغیرہ جو ہوتا ہے اس کو یوں ڈال دیتے ہیں نا. تو آپ کو پتا ہے مشین ہوتی ہے, تو جی ٹوسٹر جی ہو جی, گیا. تو اس کو کہتے ہیں ٹوسٹر مشین. محمصہ. ہاں, تو اس مشین کا نام ہے محمصہ. محمصہ. محمصۃ خبز, محمصۃ, محمصہ خبز. ہاں, محمصہ. 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 اب محمصہ.
جو بیگ ہے اگر آپ کا سفری بیگ ہے, سفر کے لیے ٹریولنگ بیگ ہے, تو اس کے لیے حقیبۃ سفر کیا کہتے ہیں, حقیبۃ, بول دیجیے حقیبۃ سفر, اور اس کی جمع آتی ہے حقائب. آپ لوگ یار آواز مجھے آ نہیں رہی تھی. حقائب اس کی جمع ہے حقیبہ کی. حقیبہ کی جمع کیا ہے؟ حقائب. حقائب. اور جو ہے جیسے فانوس آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے, فانوس جو لگا ہوا ہوتا ہے اوپر ہمارے گھروں میں, تو اس کو سریا بھی کہتے ہیں اور فانوس بھی کہتے ہیں. تو فانوس کا ورڈ ہم نے عربی سے ہی دیکھیں. اب آپ ایک مرتبہ دوبارہ بولتے ہیں سوریا, سوریا سا سے, اور فانوس, فانوس یہ ہوتا ہے. اب یہ کیا لکھا ہوا ہے, یہ دیکھیں یہ جو ٹیبل فین جسے ہم کہتے ہیں, ٹیبل فین ہے نا, ٹھیک ہے, یا جو زمین پہ رکھا ہوا ہوتا ہے, تو اس کو لوگ بولتے ہیں مروحہ ارضیہ. بولیے مروحہ ارضیہ. ارضیہ کیوں کہا ہے؟ کیونکہ یہ ارض سے نکلا ہے, اور ارض عربی کے اندر کہتے ہیں زمین کو ارض, تو زمینی پنکھا, ٹھیک ہے نا, یہ ہو گیا. مطلب یہ تو لے کر کہنا چاہ رہے ہیں اس کو مروحہ ارضیہ. دوبارہ بولیے زور سے, مروحہ ارضیہ. اس کے بعد دیکھیں موم بتی کے لیے, ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ٹیوب لائٹ کے لیے شمع لکھا تھا, یہ دیکھیں شمع یہاں پر موم بتی کے لیے بھی آ گیا. میں نے کہا نا موم بتی کو بھی کہتے ہیں شمع, تو یہ آ گیا شمع. اس کے بعد ہے پڑھیں ساعۃ منبہہ. ساعۃ منبہہ, دو مرتبہ ہا گئی, منبہہ, اصل میں منبہۃ ہے, تو دوسری والی بھی ہا بن جائے گی. جواب کریں, دوبارہ بولیں ساعۃ منبہہ. ساعۃ منبہہ. ساعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گھڑی. گھڑی یا گھنٹہ, ایک گھنٹے کو بھی کہتے ہیں. یہاں گھڑی ہے, یہ ہو گئی نا واچ. اب اس کے بعد ہو گیا منبہہ. کیا ہے؟ یہ الارم کو کہتے ہیں اصل میں, تو اسی لیے لکھا الارم گھڑی. اور منبہہ کا مطلب ہوتا ہے تنبیہ کرنے والی, جگہ دینے والی, ہوشیار کر دینے والی. تنبیہ سے نکلا ہے منبہہ. تو دیکھیں الارم کے لیے انہوں نے منبہہ کا ورڈ بنایا کہ جو ہمیں تنبیہ کرے گا, ٹھیک ہے نا, جس کو ہم الارم کہتے ہیں, یعنی کہ ہمیں ہوشیار کر دے. تو والی گھڑی ساعہ منبہہ. بولیے ساعہ منبہہ. ہاں یہ ہو گیا. اس کے بعد جو ہے یہ ٹیبل جو کلاک ہو گئی, تو اس کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ ساعۃ طاولہ. بولیے ساعۃ طاولہ یعنی ٹیبل کلاک. ہاں ٹیبل کلاک ہو گئی. اور جو ہے طاولہ آپ کو پتا ہے ٹیبل کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, میز کو ساعہ مانا گھڑی ہو گئی, تو ٹیبل کے اوپر رکھنے والی گھڑی. ساعۃ نہیں ہونا چاہیے یہاں, اس کو ایک پیش آئے گی. ساعۃ طاولہ. بولیں طاولہ. ساعۃ نہیں پڑھیں گے, ساعۃ پڑھیں گے. اور وقف کر کے کہنا تو بولتے ہیں ساعۃ طاولہ, ساعۃ طاولہ. طاولہ. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا, وال کلاک ہو گئی, جو دیوار کے اوپر گھڑی لگتی ہے, دیوار کے اوپر لگا دیتے ہیں, تو ساعہ کا ورڈ تو ہٹے گا ہی نہیں گھڑی کے لیے. ساعہ جداریہ. ساعہ جداریہ. دوبارہ بولیں ساعہ جداریہ. اور جداریہ کا ورڈ کس سے نکلا ہے؟ جدار. جدار مطلب دیوار. تو جداریہ, یہ جو یا لگا دیتے ہیں نا, اس یا کو کہتے ہیں یا نسبتی, یہ تعلق کو جوڑ دیتی ہے. تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ دیوار والی گھڑی, یوں مطلب ہے, تو دیوار کی گھڑی ہو گیا. تو ساعہ جداریہ. ساعہ جداریہ. اور جو پھول وغیرہ ہوتے ہیں, پھولوں کا مجموعہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, گلدان وغیرہ ہو گئے پھول کی, جیسے کہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پھول, یہ باقا گلدان. پیکج کو بھی بولتے ہیں. ہاں تو اس کے لیے کیا گیا, ایک ورڈ تو یہ زہریہ. کیا کہتے ہیں؟ زہریہ. آپ کو پتا ہے زہر سے نکلا, زہر مانا پھول, تو زہریہ کا مطلب پھولدان, یعنی پھولوں کا مجموعہ, زہریہ. یا پھر اس کو کہتے ہیں باقۃ الازہار. بولیے باقۃ الازہار. ازہار یہ زہر کی جمع ہے, زہرۃ کی. تو اس کا مطلب ہو گیا کہ پھولوں کا مجموعہ, پھولوں کا مجموعہ. اور اسی لیے موبائل کے پیکج کو بھی باقۃ الجوال کہتے ہیں. میں نے بتایا تھا نا آپ کو, کیونکہ جو آپ کا پیکج ہوتا ہے وہ آپ کی مختلف قسم کی کالز, میسیجز, نیٹ کا ایک مجموعہ ہوتا ہے. تو اسی لیے آج کل جدید عربی میں جو موبائل پیکج ہے اس کے لیے بھی یہی باقا کا ورڈ یوز کرتے ہیں. باقا مانا مجموعہ. تو دوبارہ بولتے ہیں باقۃ الازہار. باقۃ الازہار. اور دوسرا کیا ورڈ ہے, پڑھیں یہ نیچے والا پڑھیں, باقۃ الجوال. باقۃ الجوال. دیوار والا پنکھا ہے تو اس کے لیے کہتے ہیں مروحہ جداریہ. مروحۃ الجداریہ. بولیں مروحہ جداریہ. مروحہ جداریہ. بس جداریہ کو یاد رکھیں, کسی بھی چیز کی نسبت یعنی تعلق اگر دیوار سے جوڑنا ہے تو جداریہ کر دیں گے, اور زمین سے جوڑنا ہے تو ارضیہ کر دیں گے, ارضیہ. ٹھیک ہے نا. تو وہ دیوار کے پردے کے سر کیا بولتے ہیں, قفل. پردے کے لیے ہم نے کیا مطلب پڑھا تھا, ستائر, ستارتن یا پھر ستائر.
تو اس کو یہ کہیں گے ستائر جداریہ، جو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر پردے جو پردے ہوتے ہیں کرٹنس، اس کے لیے ہم نے ورڈ پڑھا تھا نا، ایک پردہ ہے تو ستارہ اور جمع ہے تو ستائر، ٹھیک ہے نا. تو ستائر یہ کرٹنس ہوگا. تو اگر آپ کو دیوار ہی کی طرف نسبت دینی ہے، دیوار والے پردے ہیں، تو ستائر جداریہ، ستائر جداریہ کہتے ہیں. اگر آپ کو اس طرح لگانا ہے، ورنہ نارمل وہ ستائر ہی کہتے ہیں. نارمل عربی میں لوگ ستائر کا ورڈ یوز کرتے ہیں، اس کے پردے کے لیے آ جاتا ہے. پتہ نہیں آواز پھر آپ لوگ کی غائب ہو گئی ہے، مجھے آپ لوگ سن پا رہے ہیں کہ نہیں؟ جی جی سر ہاں بس صحیح آ رہی ہے. الحمدللہ. ہاں تو آپ لوگ ذرا کچھ بولیں نا میرے ساتھ، تاکہ پتہ لگے کہ کلاس ہو رہی ہے نا. تو یہ ایک منٹ میں آپ کو ورڈ دوبارہ دکھا دیتا ہوں. میں نے کیا بتایا تھا؟ هل تسمع ستارہ. هل سمعنا ہاں آپ بھی کہیں گے هل تسمعون، هل هل تسمعون، تسمعون اس طرح ہاں سے. هل ہم تسمعون اسمعو کی، میں آپ کو سن رہا ہوں، اسمعو کی، نعم آپ کو میں سن اسمعوك رہا ہوں. ستارہ بولیں، ستارہ پردہ، ہم جدارا ستارہ اسٹار کو کہتے ہیں. اور اس کے بعد اس کی جمع ہے، پلورل ہے اپنا ستائر. ستائر. اب آپ نے جیسے اچھا کہا کہ بھئی دیوار کے پردے، یعنی دیوار پہ لگانے کے لیے، تو ستائر جداریہ کہیں گے، ستائر جداریہ. لیکن میں نے آپ کو عرض کیا کہ پردے عام طور پر کیونکہ دیوار پہ لگتے ہیں تو یہ جداریہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اب اس کے بعد اگلا ورڈ دیکھ لیں. یہ بچے کا جھولا بنا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں مہد. کیا کہتے ہیں؟ مہد. دیکھ رہے ہیں مہد، دو چشمی ہا کے ساتھ مہد. اور ایک اور ورڈ ہے عربی میں، ذرا اس کو ذہن میں رکھیے گا، میں جان بوجھ کے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ فرق ذہن میں رہے. یہ ہے معہد. کیا ہے؟ معہد. اور یہ ہے معہد. تو معہد کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی انسٹیٹیوٹ، اکیڈمی، درسگاہ، سینٹر، کوچنگ سینٹر، کوئی بھی ہوتا ہے نا، تو اکیڈمی کے لیے معہد آتا ہے. اب جیسے عربک لینگویج انسٹیٹیوٹ ہے تو اس کو کہتے ہیں معہد اللغۃ العربیہ. بولیں معهد اللغة العربية. عربک، دیکھیں عربک لینگویج انسٹیٹیوٹ. اور یہ ہے صرف مہد. مہد مانا گہوارہ. گہوارہ خالص اردو کے اندر یہی بچے کے، اس کو پنگوڑے کو کہتے ہیں، پنگوڑا بھی کہتے ہیں اس کو، جھولا بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہو گیا گود. ٹھیک ہے. اور گود کے لیے بھی کہتے ہیں مہد. ٹھیک ہے نا. گود کو بھی کہتے ہیں کہ ماں کی جو گود ہوتی ہے وہ بچے کے لیے گویا کہ ایک جھولا ہوتی ہے جی کہ وہ ماں اپنی گود میں اس کو بچے کو کھلا رہی ہوتی ہے، ہلا رہی ہوتی ہے، تو اس سے وہ مہد ہو گیا. اچھا اب اللہ اگلا ورڈ ہے، پڑھیے ممسحۃ الارجل. بولیے دوبارہ بولتے ہیں. ممسحۃ یہ الارجل. دوسرا بھی میم ہے، یہ یاد رکھیے گا، ممسحۃ میم. الارجل. ہاں ممسحہ. دوبارہ بولیں. ممسحہ. ممسحہ کا ورڈ یہ ارجل. مسح سے نکلا ہے. اور مسح کا لفظی مطلب ہوتا ہے پوچھنا یا مٹا دینا. کسی چیز کو پوچھنا یا مٹا دینا. ٹھیک ہے نا. یا کسی چیز کے اوپر جیسے کہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، جب کہتے ہیں نا سر کا مسح کر رہے ہیں، تو سر کے اوپر ہم ہاتھ کو پھیر رہے ہیں. پھیر دینا، پوچھ دینا، مٹا دینا. یہ تو ممسحہ کا مطلب ہے مٹانے کا آلہ، مطلب پائدان. تو پائدان کو کہتے ہیں جس سے ہم پیر کے اوپر جو اگر رطوبت لگی ہے، کچرا لگا، اس کو مٹا رہے ہیں، اس کو پوچھ رہے ہیں، پیر پوچھ رہے ہیں. رجل سے نکلا تھا. شاباش. ارجل جو ہے نا، ارجل، یہ بات یاد رکھیں، یہ رجل کی جمع ہے. اور رجل کا مطلب ہوتا ہے ٹانگ. فوٹ پڑھا میٹ. تھا نا ہم نے. ہاں فوٹ میٹ بنا دیا انہوں نے. بالکل صحیح کہا آپ نے. شاباش. سمجھ اس کو گئے. پڑھیے گا سر. اب دیکھیں یہ ہے ممسحۃ الارجل. ممسحۃ الارجل. اچھا اس سے زیادہ استعمال جو ہم نے دیکھا، یعنی ٹانگوں کا جو ہے وہ پائدان، یعنی پیر پوچھنے کا، پیر پوش ہو گیا. یہ انہوں نے یہ بنایا، اس کو گویا کہ انہوں نے بنایا پیر پوش. لیکن اس کو عام طور پر لوگ دواسا بہت کہتے ہیں. دواسا بولیے. دواسا جو ہے نا، یہ دوس سے نکلا ہے. دوس کا مطلب یہ ہوتا ہے داسا یا دوسو کا مطلب ہوتا ہے عربی میں کسی چیز کو گوندنا، جیسے پیروں سے اس کے اوپر سے گزرنا. تو کیونکہ ہم پیروں کو اس کے اوپر